السلام علیکم ٹو آل آف یو جو مجھے یہاں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا مجھے کیمرے کے اس طرف یعنی دوسری طرف دنیا کے مختلف ملکوں میں کہیں پہ بھی میری بات سنی جا سکتی ہے، آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ اور سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ رمضان کی ان نیک برکت بھرے مہینے میں، نیک ساعتوں میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ حصہ عطا کریں، بخشش کا، برکت کا، صحت کا، ایمان کا، جس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیاب ہو جائیں، آمین۔ اس کے بعد کافی عرصے سے میں گرومرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے اپنے مختلف پروجیکٹس کے بارے میں ڈیٹیل، جو باہر کے ملکوں سے مختلف لوگ بات کرتے ہیں مجھ سے، میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میری سب سے بڑی موٹیویشن تو آپ لوگ ہیں جو آپ امیجیٹ میرے سامنے بیٹھے ہیں یا جو میری بات سنتے ہیں، ان کے لیے میں بات کرنا چاہوں گا، میسیج دینا چاہوں گا رمضان کے اس مہینے میں کہ ہم لوگ ایک چیریٹی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں پچھلے 25 سال سے۔ شروعات اس کی کہاں سے ہوئی؟ جب میری ایک کلاس میں آج سے 25 سال پہلے ایک بچہ آتا تھا، ڈیلی لیٹ آتا تھا، تو میں نے اس کو ایک دن انکوائری اس کی میں نے کہا بیٹا آپ کیوں لیٹ آتے ہیں؟ مارننگ میں پہلا لیکچر، اس کے کپڑوں پہ بھی لگے ہوتے تھے پیبند، اور جوتے کے اوپر بھی لگا ہوا تھا، پیس لگا ہوتا تھا، ریپیئرڈ شوز پہنے ہوئے ہوتے تھے، تو پتہ چلتا تھا کہ بہت ہی زیادہ ڈیزرونگ ہیں یہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک سویپر کے طور پہ کام کرتا ہوں کسی ڈاکٹر کے کلینک پہ، تو مارننگ میں مجھے وہاں جانا ہوتا ہے اور اس کے بدلے مجھے 200-250 روپے ملتے ہیں، اس کے عوض میں اپنی بکس وغیرہ لیتا ہوں۔ تو پھر میں نے وہیں سے ایک سوچ بنی کہ یار اگر ہم اس طرح کے بچوں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اور میں بھی کہیں زمانے کی سختیوں سے ڈرنے کے بعد وہ چھوڑ جائیں گے اسٹڈیز کو کہ نہیں اب ہم سے نہیں ہو رہی، بکس نہیں لے سکتے، یونیفارمز نہیں لے سکتے، یا اسکول یا کالج کی فی ادا نہیں کر پاتے، ان کی ہیلپ کے لیے کچھ فورم بنایا جائے۔ میں نے اپنے بھائی سے، کزنس سے، دوستوں سے بات کی، تو وہ 200-300 روپے سے ہم نے پر منتھ کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر وہ کام چلتا گیا، کیونکہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد آنی شروع ہوئی، مجھے تو نظر آنی شروع ہوئی، مجھے تو محسوس ہونی شروع ہوئی کہ میرے ساتھ کچھ لوگ جڑتے گئے، کچھ ایسے بچوں کے سورسز بنتے گئے۔ مثلا ایک بچے کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں نے روک دیا کہ آپ گاؤں نہیں جائیں، وہ گاؤں جا رہا تھا واپس، ٹاپر بچہ تھا، وہ 3rd ایئر میں تھے، وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ پیک اپ کر کے واپس جا رہے ہیں۔ ان کی سٹوری بھی مجھے پتہ تھی کہ میٹرک تک وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے بہانے کھیتوں میں چلے جاتے تھے، ماں باپ سے چھپ کے پڑھتے تھے، ماں باپ روکتے تھے ان کو کہ کیوں پڑھتے ہو آپ؟ میٹرک اور ایف ایس سی میں وہ چھپ چھپ کے پڑھتے رہے، اور وہ اس وقت یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے طور پہ اپنی سروسز گریڈ 19 یا 20 میں کر رہے ہیں، اور کئی لوگوں کو پی ایچ ڈی کرا چکے ہیں۔ دس از دا سنگل اسٹوری آئی ایم ٹیلنگ یو۔ اس طرح بہت ساری ہیں، اس طرح جمیل سر کی بھی سٹوری ہے۔ 8 سال پہلے وہ بھی 2000 روپیز پہ ایک کام کر رہے تھے، ہوٹل میں ٹیبل مینی کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا ان کے اندر ٹیلنٹ ہے، محنت کر سکتے، پازیٹیو ڈائریکشن کے ساتھ۔ تو ایسے لوگوں کو مجھے پیشن ہے کہ میں ان لوگوں کو جو زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، لائف میں بہت زیادہ لوگوں کے اوپر انفلوئنس کر سکتے، ان کا ریئل ٹیلنٹ کو ہم کیوں نہ ایکسپلور کریں، ان کو پالش کریں، اور پھر فار دا بینیفٹ آف دا سوسائٹی کے لیے ان کو اپرچونیٹیز کریٹ کر کے دیں۔ تو یہ میرا مشن ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں اس مشن پہ چلوں۔ اچھا، اس کا بینیفٹ کیا ہوتا چلا گیا؟ 25 سال پہلے جو میں نے فنڈ 200-250 روپے پر منتھ میں نے کسی کی مدد کرنے کے لیے کام شروع کیا تھا، تھوڑے پیسے خود ملائے، تھوڑے میں نے بھائی لوگوں سے، جس طرح بھی کزنس لوگوں سے بات، تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد سے وہ بینیفٹ ٹورڈز دا سوسائٹی ٹرانسفر ہو رہا ہے، جو ہر مہینے، وہ میں آپ کو بتاؤں 20 سے 25 لاکھ کے درمیان ہو رہا ہے الحمدللہ ہر مہینے۔ وہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک تو ہم 4 اکیڈمیز کا سیٹ اپ چلا رہے ہیں الحمدللہ، اس میں جو بچہ غریب ہے، ڈیزرونگ ہے، اسٹریٹ چائلڈ ہے، کسی ماسی کا بچہ ہے یا کوئی گارڈ کا بچہ ہے یا آرفن بچہ ہے، اس کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم منع نہیں کرتے۔ اس وجہ سے 10 لاکھ کے قریب جو ڈسکاؤنٹ ہر مہینے ہم دے رہے ہیں بچوں کو، 4 اکیڈمیز کو ملا کے، وہ 1 ملین روپیز ہر منتھ، یہ ایوری منتھ ہے۔ اس کے بعد جو سیلریز ہیں، 70-80 لوگ تقریباً 4 اکیڈمیز میں کام کر رہے ہیں، مختلف ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف مل کے، ان کی سیلریز تقریباً 1 ملین ہے۔ وہ جو آپ لوگ میں سے دے رہے ہیں، دے سکتے ہیں الحمدللہ،
ان کی مدد سے ہم ان کو سیلریز ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو 1 ملین کے قریب وہ ہے۔ باقی جو 2-2.5-3 لاکھ روپے ہمیں کیش چاہیے ہوتا ہے، وہ میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو مل کے میری مدد کرتے ہیں۔ 4 اکیڈمیز کے بعد 2 ہاسٹلز ہیں، وہاں پہ بچے رہ رہے ہیں۔ ان بچوں کی کچھ بچے ایسے ہیں جو ابھی تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے، تو ان کی ہم میس اور رہائش کا اخراجات وہ ہم الحمدللہ کوپ اپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پھر ہماری NGO رجسٹرڈ ہو گئی، پھر 4 تو اکیڈمیز کا سیٹ اپ ہو گیا، 2 ہاسٹلز ہو گئے، 6 ادارے ہو گئے۔ 6 اداروں کے بعد 2 آرفن ہاؤسز ہیں، دارالاطفال میل، اس میں 50 کے قریب بچے ہیں۔ وہاں پہ ہماری اکیڈمی ایک قسم کی موبائل اکیڈمی، 3 ٹیوٹرز پرماننٹ جا رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ وہ 3 ٹیوٹرز وہاں پہ اسی طرح دارالاطفال فیمیل ہے، وہاں 50 کے قریب یتیم بچیاں ہیں۔ ان بچیوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے ہماری ہی بیٹیاں جو BS کی اسٹوڈنٹس ہیں وہ جا رہی ہیں، ان کو ہم راؤنڈ اباؤٹ 50,000 پر منتھ ہماری NGO پے کر رہی ہے۔ کیا ہے وہ 50,000 کا بینیفٹ 100 آرفن بچوں کو ٹرانسفر ہو رہا ہے، اس کا ڈبل بینیفٹ ہو رہا ہے، یعنی 50,000 میں ملٹیپلائی کر لیں آپ، 100 بچوں کو وہ فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ جو 5 بچے جو جا رہے ہیں ان کی فیسیں، ان کا رہائش کا خرچہ، کھانے کا خرچہ وہ بھی ادا ہو رہا ہے۔ تو ایک قسم کا وہ ڈبل بینیفٹ میں چلی گئی بات، وہ ادروائز ان کی پڑھائی ڈیمیج ہو سکتی تھی، ماشاءاللہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے بچے۔ شیلٹر ہوم ہے ہمارے پاس، ہم ان کے ایک امپلائی کو لے کر چل رہے ہیں، باقی ساروں کی مدد نہیں کر پا رہے۔ وہاں بلائنڈ بچے رہتے ہیں، لیکن ان بلائنڈ بچوں کی خدمت کے لیے جو باربر ہیں، جو کٹنگ کرتے ہیں، ان کے 5 یا 6 بچوں کو ہماری آرگنائزیشن سپورٹ کر رہی ہے ماشاءاللہ، اور ان کی بچیاں ماشاءاللہ آگے چل کے BS تک پہنچ چکی ہیں۔ 6 کے 6 بچے پڑھ رہے ہیں اور بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ ان کی ایک بچی کو ہم نے 2 بچیوں کو جاب بھی دے دی ہے، ساتھ پڑھ بھی رہی ہیں بچیاں۔ پاکستان سویٹ ہوم ہے، اس کا ایڈوائزری کونسل کا ممبر ہوں میں گورنمنٹ آف پاکستان سے۔ وہاں 100 کے قریب بچے ہیں، آرفن بچے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ہماری ایفرٹس جاری ہیں، ان سے بھی ہم جڑے ہوئے ہیں۔ بلائنڈ پرسنز ہیں جو کمانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، بھیک نہیں مانگتے، لیکن وہ کرسیاں بن رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہیں حافظ وزیر صاحب، چارپائیاں بنتے ہیں، کرسیاں، لیکن کبھی کبھی کام نہیں ہوتا، ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، ان کے بچے ہیں۔ ہم نے انہیں کہا ہوا کہ آپ راشن اٹھائیں گے یہاں سے اور ہم پے کریں گے، تو ماشاءاللہ وہ اب کام بھی کرتے ہیں، ملتا ہے جتنا ملتا ہے ان کا، باقی ان کے گھر کا کرایہ وغیرہ کچھ ہم شیئر کرتے ہیں، ان کے راشن کا پرماننٹ بندوبست ہے۔ اسی طرح اور کچھ اولڈ ایج پرسنز ہیں، ایک صاحب ہیں وہ بلائنڈ ہو گئے ہیں، ان کے گردے فیل ہو گئے ہیں، میں خود ان سے ملا ہوں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، 2 مہینے پہلے انہوں نے نکاح کیا، مگر ان کی رخصتی کے لیے ان کے پاس اتنا سامان نہیں تھا، تو ہم نے کہا انشاءاللہ ہم مل کے کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے اپیل کرنی تھی کہ ہماری مدد کریں تاکہ ہم ان کی بیٹی کی شادی میں کچھ ان کی مدد کر سکیں، اور بھی وقتاً فوقتاً جو غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے ہم سے جو ہم تک پہنچ آتا ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ الحمدللہ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ ابھی بلائنڈ ایسوسیشن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، جو بلائنڈ پرسنز ہیں پورے بہاولپور میں، جہاں جہاں وہ پیپرز دے رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، کالجز میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مطلب دین ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر بلیسنگ ہے کہ کوئی ضرورت مند آ کر میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ جی ہمیں آپ سے یہ مدد چاہیے، کہ ہم بلائنڈ ہیں تو ہمیں انہیں رائٹرز چاہیے، تو ان رائٹرز کو پھر ہم بھیجتے ہیں یونیورسٹی میں یا کالجز میں کہ بیٹا وہ بولتے جائیں گے، آپ لکھتے جائیں گے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ہوتی ہے۔ اس کے عوض بھی ہم رائٹرز کو جو جاتے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت اسٹائپنڈ دیتے ہیں، ان کو خرچہ دیتے ہیں، کیونکہ کئی بچے غریب ہیں، وہ جانے آنے کا ان کا خرچہ بھی نہیں ہوتا، تو الحمدللہ وہ بھی ہم سروسز دے رہے ہیں ان کی ساری۔ اس کے علاوہ کچھ گھروں میں راشن لگا ہوا، کچھ گھروں میں میڈیسنز لگی ہوئی ہیں، کچھ یہ بھی چل رہا ہے سلسلہ۔ سوچ تو بنائیں نا، سوچ کسی کی مدد کے لیے آپ صرف بنا لیں تو اس میں بھی اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے۔ یقین کریں میں نے تو ابھی اس بچی سے بات ہی نہیں کی، میں تو کل پرسوں سے شروع کیے ہوں۔ میرے پاس ایک بلائنڈ آئے تھے، حمزہ نام ہے ان کا، میں جانتا ہوں ان کو، BS اسپیشل ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ پاکستان ایسوسیشن فار بلائنڈ بہاولپور ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ انہوں نے مجھے کال کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، وہ مجھے ملنے آئے، انہوں نے ایک لیٹر دیا میرے نام کا کہ جی ہم لوگ 300 بلائنڈ پرسنز جو بہاولپور ڈسٹرکٹ میں 300 بلائنڈ پرسنز ان کے گھروں کے راشن کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری میکسیمم مدد کریں۔ تو کل سے میں نے کمپین شروع کی ہے، میں نے میرے بیٹے کو کہا ہے، بیٹی کو کہا ہے، میں نے اپنے کولیگز کو کہا ہے، ابھی تو میں نے یہاں کہنا تھا آ کے، تو مجھے ابھی بچی نے پیسے پکڑا دیے۔ تو یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے۔ بلڈ ڈونیشن کے لیے ہماری ڈرائیو چل رہی ہوتی ہیں، جتنے بھی میرے کولیگز ہیں اور میرے کو جاننے والے ہیں، جب ان کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے
مجھے کال آتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں، بلڈ میں دے نہیں سکتا جا کے کیونکہ میری ایج اور میرا میڈیسن کا سلسلہ ایسا ہے کہ میں بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتا، لیکن میرے کہنے پہ ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ اٹھ کے کسی کو جا کے بلڈ دے دیتا ہے اور اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ میرے کال کرنے پہ، میری تھوڑی سی پین لینے سے کسی کی زندگی بچ جاتی ہے اور وہ دعا دے دیتا ہے۔ کیا خیال ہے، یہ کوئی مہنگا سودا تو نہیں؟ اس میں ایک اور پروجیکٹ بھی ہے ہمارا الحمدللہ۔ ہم ایک گاؤں میں، مبارک پور کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ایک فری ڈسپنسری، اس میں ہماری طرف سے ڈونیشن ہر منتھ جا رہی ہے، جہاں پہ بہت ہی غریب لوگوں کو وہاں پہ دوائیاں مفت دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا، ہم نے بھی کچھ اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کیا تھا، تو وہاں پہ بھی غریب اور پسماندہ علاقے میں جہاں پہ پینے کا صاف پانی مہیا نہیں تھا اور وہاں پہ لوگ بیمار ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہم جو انتہائی نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے لیپ ٹاپ بھی لے کر دیتے ہیں۔ ان کو سافٹ ویئر ہاؤس ہے، مشل ڈیولپمنٹ اور شعور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، مشل والوں کے ساتھ ہمارا ہے، وہاں پہ ہم نے مشینیں لے کر دی ہیں کچھ۔ ڈیرہ عزت ایک علاقہ ہے ایس پی ایس سے آگے کر کے، وہاں بہت پور لوگ ہیں، وہاں پہ فیمیلز کے لیے دستکاری سینٹر قائم کیا، تو وہاں پہ ہماری طرف سے ڈونیشن گئی ہے ان دا شیپ آف مشینز، سلائی مشین۔ وہاں پہ ماشاءاللہ بچیاں اور خواتین جو ہیں وہ سلائی کڑھائی کا کام سیکھنے کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سافٹ ویئر ہاؤس ہے ہمارا، ان کے ساتھ لنک ہے شعور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن۔ وہاں پر میں نے پچھلے سال 15 سے 20 بچوں کو فری آف کاسٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے انڈلج کیا ہے، تو اس میں سے جو انتہائی اسٹوڈنٹس نیڈی ہیں ان کو ہم نے لیپ ٹاپس لے کر دیے کہ بیٹا آپ اپنا کام سیکھیں، ویب ڈیولپمنٹ، گرافک ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جو کچھ بھی، بی ایس بھی ساتھ ساتھ کریں اور ساتھ ساتھ یہ کام سیکھیں۔ within 5 months, within 7 months you should be able to earn your income۔ تھوڑا تھوڑا صحیح ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، آپ سے بھی یہی کہوں گا جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، کہ آپ جتنا ہو سکے ہمارے لیے کنٹریبیوٹ کریں۔ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ایٹ دا اینڈ آف دس ویڈیو جو ہے وہ آ جائے گا اور اس پہ وہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ہماری این جی او رجسٹرڈ ہے الحمدللہ، اس کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی اپلوڈ کر دیں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپروو کیا ہے، اس کا 3 سال کا مزید ہمیں رینیول دیا ہے، اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہماری اس سروسز کو ایکنالج کرتا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے ہم رجسٹرڈ ہیں اور گورنمنٹ نے مجھے نامینیٹ کیا ہے سویٹ ہوم کے لیے بھی، اور بہاولپور میں 4 لوگ ہیں صرف، تو یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اپنے ریلیٹیوز میں آپ ہر ایک کو ٹاسک دے رہا ہوں میں، آپ کنٹریبیوٹ کریں، انہیں کہیں جی ہماری آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، کسی کو کوئی شک ہے تو ہمارے ساتھ آگے بات کرے، کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، کیسے خرچ ہو رہا ہے، ہم ان کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ ایکسپیکٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ ہمارے ساتھ مل کے اس معاشرے کو، اس کنٹری کو، اس ملک کو، اس امت کو اٹھانے میں ہماری مدد کریے، کیونکہ ایک آدمی بھی اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مدد سے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔